السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو الحمدللہ آج ہم دعا کے متعلق کچھ حدیثیں اور کچھ آیتیں قرآن عظیم کی آپ کے سامنے مختصر پیش کریں گے۔ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل ایس قرآن چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور رشتے ناطے توڑنے کی بات نہ ہو تو اللہ اس وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی کوئی تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا، تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دعائیں بہت قبول کرتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ اپنے لیے دعائیں کرے اور اللہ رب العزت کی وہ شان ہے، وہ مرضی ہے کہ وہ اسے چاہے تو ترنت عطا کر دے، وہ چاہے تو اسے بعد میں عطا کرے، یا پھر چاہے تو اسے قیامت کے دن اسٹور کر دے اور وہ قیامت کے دن اسے وہ دعا فائدہ دے سکے۔ اور ایک اور جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگے اور پسند آئے کہ مصیبتیں اور مشکلیں اور تکلیف دینے والے حالات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے خسادگی اور فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ایک قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ المومن، جسے سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں۔ پہلے اللہ نے ذکر کیا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور پھر بعد میں اسی مانگنے اور دینے کو اللہ رب العزت نے دعا کو ہی عبادت بتایا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ لوگ جو اللہ سے مانگنے میں گھمنڈ کرتے ہیں، جو اللہ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے، اور دعا قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک اور سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 194 میں مالک فرماتا ہے، مشرکوں کے لیے، مکہ کے جو مشرکوں نے پکارتے تھے اور وہ پکارنے کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا، ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، تم ان کی عبادت کرتے ہو، وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ پہلے اللہ نے کہا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ اچھا، پھر اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر اچھا تو تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ اللہ اکبر۔ مالک فرماتا ہے دعا ہی عبادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف سے فرمایا کہ والدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک اور جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، اب ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ دعا ہی عبادت ہے، مگر اب دعا کرنی کیسے ہے وہ بھی حدیث آتی ہے کہ جامع ترمذی میں اللہ کے نبی جناب اعظم محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی
اور یہ دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کے شایان شان اس کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تجھے دیا جائے گا، تیری دعا قبول کی گئی۔ اور ایک اور حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی، بڑی ڈیٹیل میں حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان شخص کی عادت بیمار کا حال معلوم کی، وہ پرندے کے بچے کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے فرمایا کیا تم اللہ سے کوئی دعا یا کسی چیز کا سوال کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں کہا کرتا تھا اے اللہ تو نے جو مجھے آخرت میں سزا دینی ہے وہ مجھے دنیا میں دے لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم دنیا میں اس کی طاقت رکھتے ہو نہ تم آخرت میں اس کی طاقت رکھتے ہو، تم نے ایسا کیوں نہ کہا اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، جو ہم التحیات میں بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دعا اصل مقصد ہے کہ دعا خالص رب کا حق ہے، وہ خالص اپنے رب سے مانگی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ نے کسی اور کی، کسی نبی کی، کسی ولی کے بارے میں، کسی کی شان کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا کہ اس سے مانگو یہ تمہیں دے گا، بلکہ اپنے بارے میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔